بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر بیان کرتے ہیں، میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے پوچھا قرآن کا کون سا حصہ سب سے پہلے نازل ہوا؟ انہوں نے کہا یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا وہ بعض علماء کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ابو سلمہ نے فرمایا میں نے جابر سے اس کے متعلق دریافت کیا تھا اور میں نے بھی ان سے اسی طرح کہا تھا جس طرح تم نے مجھے کہا ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ میں تمہیں وہی کچھ بیان کر رہا ہوں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہیرا میں 1 ماہ خلوت اختیار کی۔ جب میں نے اپنی خلوت پوری کر لی تو میں نیچے اتر آیا، مجھے آواز دی گئی، میں نے اپنے دائیں دیکھا تو مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی، میں نے اپنے بائیں دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہ آیا، میں نے اپنے پیچھے دیکھا تو میں نے کوئی چیز نہ دیکھی، میں نے اوپر دیکھا تو میں نے کوئی چیز نہ دیکھی۔ پھر میں ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ گیا تو میں نے کہا مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑھا دی اور انہوں نے مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالا اور پھر مجھ پر یہ آیات نازل ہوئیں جس کا ترجمہ اس طرح ہے، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیں اور ڈرائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں اور شرک سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5851۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لائے۔ آپ اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ کر لٹایا، آپ کا سینہ چاک کر کے دل سے خون کا ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ آپ کے یعنی جسم میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر اس دل کو سونے کی ایک تشت میں یعنی رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ پر دوبارہ رکھ دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بچے دوڑ کر آپ کی والدہ یعنی آپ کی دایا کے پاس آئے اور انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ فوراً آپ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سلائی کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر دیکھا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5852۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو کہ میری بعثت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا اور میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5853۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں کوئی معجزہ دکھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھایا، حتیٰ کہ انہوں نے ہرا کو ان 2 ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5854۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا اس کے نیچے گرا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نبوت کی گواہی دو، دوسرا معنی معجزہ دیکھ لو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5855۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ابو جہل نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود یعنی سجبہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا لات و عزا کی قسم اگر میں نے اسے ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز شروع کر دی۔ ابو جہل نے اس دوران آپ کی گردن پر پاؤں رکھنے کا ارادہ کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا لیکن وہ فوراً الٹے پاؤں دوڑا اور خود کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بچانے لگا۔ اس سے پوچھا گیا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق ہیبت اور فرشتوں کے پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اسے اچک لیتے اور اس کا جوڑ جوڑ توڑ دیتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5856۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو اس نے فاقے کی شکایت کی، پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے رہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی کیا تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تیری عمر دراز ہوئی تو تم دیکھو گے عورت ہیرا یعنی کوفے کے پاس ایک بستی سے ہودج میں سوار ہو کر آئے گی اور وہ کعبے کا طواف کرے گی، اسے اس دوران اللہ کے سوا کسی کا ڈر خوف نہیں ہوگا۔
اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم پر کسرا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، اور اگر تم کچھ اور دنوں تک زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ آدمی ہاتھ میں سونا یا چاندی لے کر ایسے آدمی کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کر لے، لیکن اسے ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا جو اسے قبول کر لے۔ اور تم میں سے ہر ایک قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو کہ اس کی ترجمانی کر سکے۔ وہ فرمائے گا، کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے کہ وہ تیری طرف میرا پیغام پہنچائیں؟ وہ شخص کہے گا، کیوں نہیں، ضرور آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا اور میں نے تجھے فضیلت عطا نہیں کی تھی؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں، ضرور عطا کی تھی۔ وہ اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی، پھر وہ اپنے بائیں دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی۔ جہنم سے بچ جاؤ، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ چنانچہ جو شخص یہ بھی نہ پائے تو وہ اچھی بات کے ذریعے یعنی آگ سے بچ جائے۔ عدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ہودج میں سوار عورت کو دیکھا کہ وہ ہیرا سے آئی اور اس نے کعبے کا طواف کیا، اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر خوف نہیں تھا، اور جن کے لیے کسرا بن ہرمز کے خزانے کھولے گئے میں بھی ان میں موجود تھا۔ اور اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم وہ کچھ ضرور دیکھو گے جس کی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونا اور چاندی لے کر نکلے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5857۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کی ایذا رسانی کی شکایت کی۔ آپ اس وقت کعبہ کے سائے میں دھاری دار چادر کا سرہانہ بنائے تشریف فرما تھے۔ ہمیں مشرکین سے بہت تکلیف پہنچ چکی تھی۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے کہ ان میں سے کسی کے لیے زمین میں گڑھا کھود دیا جاتا اور پھر آرا لایا جاتا اور اس کے سر پر رکھ دیا جاتا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، یہ چیز بھی اسے اس کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ لوہے کے کنگھے ان کے گوشت، ہڈیوں اور پٹھوں میں دھسا دیے جاتے اور یہ چیز بھی انہیں ان کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ اللہ کی قسم یہ دین مکمل ہوگا حتیٰ کہ سوار صنع سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے صرف اللہ ہی کا خوف ہوگا، اور اسے اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیے کا خوف بھی نہیں ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5858۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت کی اہلیہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک روز آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا، پھر بیٹھ کر آپ کے سر مبارک سے جوئیں دیکھنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر جب اٹھے تو آپ ہنس رہے تھے۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مجھے دکھائے گئے۔ وہ اس سمندر میں سوار اس طرح جا رہے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں، یا وہ بادشاہوں کی طرح تختوں پر براجمان تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی انہی میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، پھر آپ اپنا سر رکھ کر سو گئے، پھر بیدار ہوئے تو آپ ہنس رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مجھے دکھائے گئے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار فرمایا تھا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اولین میں سے ہیں۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے معاویہ کے دور میں بحری سفر کیا۔ جب وہ سمندر سے باہر نکلیں تو اپنی سواری سے گر کر وفات پا گئیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5859۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، زماد مکہ آیا اور وہ قبیلہ ازد شنوا سے تھا اور وہ آسیب وغیرہ کا منتر جانتا تھا۔ اس نے مکے کے نادانوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں۔ اس نے کہا، اگر میں اس آدمی کو دیکھوں اور اس کا علاج کروں تو شاید اللہ میرے ہاتھوں اسے شفا عطا فرما دے۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور اس نے کہا، محمد میں آسیب وغیرہ کا منتر جانتا ہوں، کیا آپ کو علاج کی رغبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، بے شک ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔
جس کو اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد اس نے عرض کیا، یہی کلمات مجھے دوبارہ سنائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات اسے سنائے تو اس نے عرض کیا، میں نے کاہنوں، ساحروں اور شاعروں کا کلام سنا ہے، لیکن میں نے آپ کے کلمات جیسا کوئی کلام نہیں سنا۔ یہ تو انتہائی فصیح و بلیغ کلمات ہیں۔ اپنا دست مبارک لائیں، میں اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5860۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو سفیان بن حرب نے بلا واسطہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے اس مدت کے دوران جو کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، سفر کیا۔ وہ بیان کرتے، میں اس وقت شام ہی میں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو موصول ہوا، اور انہوں نے فرمایا، دیا کلبی یہ خط لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اسے امیر بصری کو دیا اور اس نے اسے ہرقل کے حوالے کیا۔ ہرقل نے کہا، کیا اس شخص کی قوم کا کوئی فرد یہاں موجود ہے جو خود کو اللہ کا رسول خیال کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، مجھے بلایا گیا، میرے ساتھ کچھ قریشی بھی تھے۔ ہم ہرقل کے پاس پہنچے تو اس نے ہمیں اس کے سامنے بٹھا دیا۔ اس نے پوچھا، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، آپ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے کہا میں۔ انہوں نے مجھے اس کے سامنے بٹھایا اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا۔ پھر اس نے اپنے ترجمان کو بلایا اور کہا، ان سے کہہ دو کہ میں یعنی ابو سفیان سے اس شخص کے متعلق جو چند سوالات کروں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ضرور جھوٹ بولتا۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا، اس سے پوچھو اس کا حسب و نسب کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، وہ ہم میں نہایت عمدہ حسب و نسب والے ہیں۔ اس نے کہا، کیا ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، کیا اس نے تم سے اس بات سے پہلے جو اب وہ کہتا ہے کوئی ایسی بات کہی ہے جس پر تم نے اسے جھوٹا کہا ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، اس کے پیروکار کون ہیں، بڑے لوگ یا کمزور لوگ؟ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، بلکہ کمزور لوگ ہیں۔ اس نے کہا، کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم؟ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، نہیں بلکہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اسے برا خیال کر کے اس سے منحرف ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، تمہاری اس سے جنگ کیسی رہی؟ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر ہے، کبھی اسے ہماری طرف سے زک پہنچتی ہے اور کبھی ہمیں اس کی طرف سے زک پہنچتی ہے۔ اس نے کہا، کیا وہ بدہدی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ ہم اس وقت اس کے ساتھ صلح کی مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرے گا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اس جملے کے علاوہ مجھے اور کہیں کوئی بات داخل کرنے کا موقع نہ ملا۔ اس نے پوچھا، کیا یہ بات اس سے پہلے بھی کسی نے کی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا، اس سے کہو، میں نے تجھ سے اس کے حسب و نسب کے متعلق پوچھا تو تو نے کہا وہ تم میں سب سے زیادہ عمدہ حسب و نسب والا ہے، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں ان کی قوم کے اونچے حسب و نسب میں مبعوث کیا جاتا ہے۔ میں نے تجھ سے سوال کیا، کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو نے کہا، نہیں۔ اگر اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں خیال کرتا کہ وہ اپنے آباء کی بادشاہی کا طلبگار ہے۔ میں نے تجھ سے اس کے متبعین کے متعلق پوچھا، کیا وہ ضعیف لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں؟ تو نے کہا، بلکہ وہ کمزور لوگ ہیں، اور رسولوں کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا اس نے جو بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم نے اسے جھوٹ سے متہم کیا تھا؟ تو نے کہا، نہیں۔ میں نے پہچان لیا کہ اگر وہ لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا تو پھر وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں نے تجھ سے سوال کیا، کیا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اسے برا خیال کرتے ہوئے مرتد ہوا ہے؟ تو نے کہا، نہیں۔ اور ایمان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کی بشاشت یعنی فرحت و لذت دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے تو پھر وہ نکلتا نہیں۔ میں نے تجھ سے دریافت کیا، کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم؟ تو نے کہا، وہ زیادہ ہو رہے ہیں، اور ایمان اسی طرح ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا تم نے اس سے جنگ کی ہے؟
تو نے بتایا کہ تم نے اس سے جنگ کی ہے اور جنگ تمہارے درمیان برابر ہے۔ رسولوں کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ان پر دور ابتلا آتا ہے اور انجام بخیر انہی کا ہوتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ تو نے کہا نہیں، اور رسولوں کی یہی شان ہے، وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے تجھ سے سوال کیا کیا ایسی بات اس سے پہلے بھی کسی نے کی تھی؟ تو نے کہا نہیں۔ اگر اس سے پہلے ایسی بات کسی نے کی ہوتی تو میں خیال کرتا کہ یہ آدمی ویسی ہی بات کر رہا ہے جو اس سے پہلے کی گئی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر اس نے پوچھا وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ہم نے کہا وہ ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، صلہ رحمی کرنے اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ اس نے کہا تم نے جو کچھ کہا ہے اگر تو وہ صحیح ہے تو پھر وہ نبی ہیں۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا تو میں ان سے شرف ملاقات حاصل کرنا پسند کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا، اور ان کی بادشاہی میرے ان دونوں قدموں کی جگہ تک پہنچ جائے گی۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک منگا کر پڑھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5861۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے متعلق انہیں بتایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اور بعض روایتوں میں ہے میں حجر میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا تو اس نے میرا سینہ چاک کیا، میرے دل کو نکالا، پھر میرے پاس ایمان سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت لایا گیا، میرے دل کو دھویا گیا، پھر اسے بھر دیا گیا، پھر اسے واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے پھر میرے پیٹ کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، پھر خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی سفید رنگ کی براق نامی ایک سواری میرے پاس لائی گئی، وہ اپنی انتہائی نظر تک اپنا قدم رکھتی تھی، مجھے اس پر سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام مجھے ساتھ لے چلے، حتیٰ کہ وہ آسمان دنیا پر پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، ان سے پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اور تشریف لانے والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل نے بتایا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا صالح بیٹے اور صالح نبی خوش آمدید۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ وہ دوسرے آسمان پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آنے والے کیا ہی اچھے ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور وہ دونوں خالہ زاد تھے۔ فرمایا یہ یحییٰ ہیں اور یہ عیسیٰ ہیں، ان دونوں کو سلام کریں۔ میں نے سلام کیا تو ان دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا صالح بھائی اور صالح نبی خوش آمدید۔ پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آنے والے کیا ہی اچھے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا صالح بھائی اور صالح ربی خوش آمدید۔ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے۔ پھر دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام کریں۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا صالح نبی خوش آمدید۔ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ وہ پانچویں آسمان پر پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو ان سے پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر کہا گیا خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا یہ ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام کریں۔ پس میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا صالح بھائی اور صالح نبی خوش آمدید۔
پھر وہ مجھے اور اوپر لے گئے، حتیٰ کہ ہم چھٹے آسمان پر پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کرے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا صالح بھائی اور صالح نبی خوش آمدید۔ جب میں ان سے آگے بڑھنے لگا تو وہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان میرے بعد مبعوث کیا گیا اور اس کی امت کے جنت میں جانے والے افراد میری امت کے جنت میں جانے والے افراد سے زیادہ ہوں گے۔ پھر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، کتنے ہی اچھے ہیں آنے والے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جبرائیل نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کرے۔ چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا صالح بیٹے اور صالح نبی خوش آمدید۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے میوے بیر حجر کے مٹکوں کی طرح تھے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 باطنی تھیں اور 2 ظاہری تھیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا 2 باطنی نہریں، یہ 2 نہریں جنت میں بہتی ہیں، اور 2 ظاہری نہریں اور یہ نیل و فرات ہیں۔ پھر مجھے بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا۔ پھر میرے پاس شراب، دودھ اور شہد کا برتن لایا گیا۔ میں نے دودھ والا برتن اٹھا لیا۔ انہوں نے فرمایا یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ پھر مجھ پر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا ہے؟ میں نے کہا مجھے ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ کی قسم میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کا مجھے سخت تجربہ ہو چکا ہے۔ آپ اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ میں دوبارہ گیا تو مجھ سے 10 کم کر دی گئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کی۔ میں پھر حاضر خدمت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 10 نمازوں کی تخفیف فرما دی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی۔ میں پھر حاضر خدمت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی۔ میں پھر اللہ کے پاس گیا تو مجھ سے 10 کم کر دی گئی اور مجھے ہر روز 10 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر ویسے ہی فرمایا۔ میں پھر رب کے حضور گیا تو مجھے ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی، کیونکہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کا مجھے سخت تجربہ ہو چکا ہے۔ آپ اپنے رب کے پاس پھر جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے تخفیف نماز کے لیے اتنی مرتبہ سوال کیا ہے، لہٰذا مجھے حیا آتی ہے، اب میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ فرمایا جب میں وہاں سے چلا تو آواز دینے والے نے آواز دی، میں نے 5 نمازوں کا اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف فرما دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5862۔ حضرت ثابت بنانی انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براق لائی گئی۔ وہ سفید لمبا چوپایا تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس پہنچا۔ وہاں میں نے اسے اس حلقے کنڈے کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر وہاں سے نکلا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن شراب اور ایک برتن دودھ کا لائے، تو میں نے دودھ کا برتن منتخب کیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فطرت کا انتخاب فرمایا ہے۔ پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس کے بعد راوی نے حدیث سابق کی ہم معنی روایت بیان کی۔ فرمایا میں آدم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور فرمایا تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کی شان یہ ہے کہ انہیں نصف حسن عطا کیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔
इस रिवायत में रावी ने मूसा अलैहिस्सलाम के रोने का जिक्र नहीं किया और फरमाया, सातवें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए थे। वहां हर रोज 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और फिर दोबारा उनकी बारी नहीं आती। फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया। इसके पत्ते हाथी के कानों की तरह थे, जबकि इसका फल मटकों की तरह था। जब इसको अल्लाह के हुक्म से जिस चीज ने ढांपना था ढांप लिया तो इसकी हालत बदल गई। अल्लाह की मखलूक में से इसके हुस्न की कोई तारीफ बयान नहीं कर सकता। चुनाचे उसने मेरी तरफ जो वही करनी थी वो कर दी और दिन रात में मुझ पर 50 नमाजें फर्ज कर दी गई। मैं ये हुक्म लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फरमाया, आपके रब ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया है? मैंने कहा, हर रोज 50 नमाजें। उन्होंने फरमाया, अपने रब के पास दोबारा जाएं और उससे तखफीफ की दरख्वास्त करें, क्योंकि आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखेगी, क्योंकि मैं बनी इसराइल को आजमा चुका हूं और उनका तजर्बा कर चुका हूं। फरमाया, मैं अपने रब के पास गया तो अर्ज किया, रब जी, मेरी उम्मत पर तखफीफ फरमाए। मुझसे 5 नमाजें कम कर दी गईं। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आया तो उन्हें बताया कि मुझसे 5 नमाजें कम कर दी गई हैं। उन्होंने फरमाया, आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती। आप अपने रब के पास जाएं और उससे तखफीफ की दरख्वास्त करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने रब और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान आता जाता रहा, हत्ता कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुहम्मद, हर रोज़ ये 5 नमाजें हैं और हर नमाज के लिए 10 गुना अजर है। इस तरह ये 50 नमाजें हुईं। जो शख्स किसी नेकी का इरादा करे और वो उसे ना कर सके तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है, और अगर वो उस नेकी को कर ले तो उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। और जो शख्स किसी बुराई का इरादा करता है लेकिन वो उस बुराई का इर्तिकाब नहीं करता तो उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा जाता, और अगर वो उसका इर्तिकाब कर लेता है तो उसके लिए एक ही बुराई लिखी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नीचे आया हत्ता कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर उन्हें बताया तो उन्होंने फिर भी यही फरमाया, अपने रब के पास जाएं और उससे तखफीफ की दरख्वास्त करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कहा, मैं इतनी बार अपने रब के पास गया हूँ, लिहाजा अब मुझे इस तखफीफ की दरख्वास्त करते हुए हया आती है। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5863। हज़रत इब्ने शिहाब अनस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा, अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु हदीस बयान किया करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्का में था कि मेरे घर की छत खोल दी गई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे आबे ज़मज़म के साथ धोया, फिर वो हिकमत व ईमान से भरी हुई सोने की तश्त लाए, उसे मेरे सीने में डाल दिया, फिर उसे जोड़ दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ ले गए। जब मैं आसमान दुनिया पर पहुंचा तो जिब्रील ने आसमान के मुहाफिज से कहा, दरवाज़ा खोलो। उसने पूछा, आप कौन हैं? फरमाया, जिब्रील। उसने पूछा, आपके साथ कोई है? उन्होंने फरमाया, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने पूछा, क्या इनकी तरफ बुलाने के लिए भेजा गया था? उन्होंने फरमाया, हाँ। जब दरवाज़ा खोल दिया गया तो हम आसमान दुनिया पर चले गए। वहां एक आदमी बैठा हुआ था, कुछ लोग उसके दाईं तरफ थे और कुछ उसके बाईं तरफ। जब वो अपनी दाईं जानिब देखते तो मुस्कुरा देते और जब अपनी बाईं जानिब देखते तो रोना शुरू कर देते। उन्होंने कहा, खुशामदीद नबी सालेह और बेटे सालेह। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने फरमाया, ये आदम अलैहिस्सलाम है, और इनके दाएं और बाएं जानिब जो गिरोह हैं ये इनकी औलाद की रूहें हैं। इनके दाईं तरफ वाला गिरोह अहले जन्नत का है और इनके बाईं तरफ वाला गिरोह जहन्नमियों का है। जब वो अपनी दाईं जानिब देखते हैं तो मुस्कुराते हैं और जब अपनी बाईं जानिब देखते हैं तो रो देते हैं। फिर मुझे दूसरे आसमान तक ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके मुहाफिज से कहा, दरवाज़ा खोलो। उसके मुहाफिज ने भी उन्हें वैसे ही कहा जैसा पहले आसमान वाले मुहाफिज ने कहा था। अनस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया कि उन्होंने आसमानों में आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, और अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु ने यह बयान नहीं किया कि उनकी मनाजिल कैसी हैं। अलबत्ता उन्होंने ये जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम को आसमान दुनिया पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर पाया।
ابن شہاب نے بیان کیا ابن حزم نے مجھے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو حبہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں اس قدر بلند جگہ پر پہنچ گیا کہ میں قلموں کے لکھنے کی آواز سنتا تھا۔ ابن حزم اور انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس ہوا اور میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو انہوں نے فرمایا اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ انہوں نے فرمایا اپنے رب کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ کی امت طاقت نہیں رکھے گی۔ انہوں نے مجھے واپس لوٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کم کر دی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو میں نے بتایا کہ اس نے ان میں سے کچھ کم کر دی ہیں۔ انہوں نے فرمایا اپنے رب کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکے گی۔ میں واپس گیا اور اپنی بات دہرائی تو اس نے ان میں سے کچھ اور کم کر دی۔ میں پھر ان کے پاس واپس آیا تو انہوں نے فرمایا اپنے رب کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکے گی۔ میں نے پھر اس سے درخواست کی تو اس نے فرمایا وہ ادائیگی میں 5 ہیں اور ثواب میں وہ 50 ہیں، میرے ہاں بات تبدیل نہیں کی جاتی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا اپنے رب کے پاس پھر جائیں۔ میں نے کہا مجھے اپنے رب کے پاس بار بار جانے سے شرم آتی ہے۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، کئی رنگوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا ہیں۔ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، وہاں موتیوں کے گنبد تھے اور اس کی مٹی کستوری کی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5864۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو انہیں سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ وہ چھٹے آسمان پر ہے، زمین سے اوپر جانے والی ہر چیز کی حد یہاں تک ہے۔ اسی مقام سے احکامات لیے جاتے ہیں اور اوپر سے جو حکم آتا ہے وہ یہیں آ کر رکتا ہے اور پھر یہاں سے احکام لیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے سدرہ کو ڈھانپنا تھا اس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سونے کے پروانے اور پتنگے تھے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ آپ کو 5 نمازیں عطا کی گئیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور آپ کی امت میں سے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے جیسے کبیرہ گناہ نہیں کرے گا اس کو بخش کیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5865۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو حجر یعنی حتیم میں کھڑے ہوئے دیکھا جبکہ قریش مجھ سے میرے سفر معراج کے متعلق سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے متعلق مجھ سے سوالات کیے لیکن مجھے وہ یاد نہیں تھیں۔ میں اس قدر غمگین ہوا کہ اس طرح کا غم مجھے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ نے اسے میری نظروں کے سامنے بلند کر دیا، میں اسے دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ مجھ سے جس بھی چیز کے متعلق سوال کرتے تو میں انہیں بتا دیتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں دیکھا۔ میں نے اچانک موسیٰ علیہ السلام کو حالت قیام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان کا قد میانہ ہے اور بال گھنگریالے ہیں، گویا وہ شنوع قبیلے کے آدمی ہیں۔ پھر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ کی ان سے بہت زیادہ مشابہت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، میں ان سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان کی امامت کرائی، چنانچہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کسی کہنے والے نے مجھے کہا محمد یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، آپ اسے سلام کریں۔ میں نے اس کی طرف توجہ کی تو اس نے مجھے سلام میں پہل کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5866۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب قریش نے واقعہ معراج کے متعلق مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے میرے لیے بیت المقدس کو روشن کر دیا، چنانچہ میں نے اسے دیکھ کر اس کی علامات بیان کرنی شروع کر دیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5867۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم غار میں تھے، میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ مشرکین کے پاؤں نظر آ رہے تھے، گویا وہ ہمارے سروں پر ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف نظر کر لے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
जिनके साथ तीसरा अल्लाह है। मिशकातुल मसाबी, हदीस नंबर 5868। हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह अन्हु अपने वालिद आजिब रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु से कहा, अबू बकर, जब आप रात के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के लिए रवाना हुए तो आपका ये सफ़र कैसे गुजरा? उन्होंने फरमाया, हम रात भर और अगले रोज़ दोपहर तक चलते रहे। रास्ता खाली था, वहां से कोई भी नहीं गुजर रहा था। हमें एक तवील चट्टान नजर आई जिसका साया था। अभी वहां धूप नहीं आई थी। हमने वहां क़याम किया। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम के लिए अपने हाथों से जगह बराबर की और इस पर एक पोस्तीन बिछाई और फिर मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप सो जाएं और मैं इर्द गिर्द के हालात का जायज़ा लेता हूँ। आप सो गए और मैं जायज़ा लेने के लिए बाहर निकल आया। मैंने एक चरवाहा आते हुए देखा और उसे कहा, क्या तेरी बकरियां दूध देती हैं? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, क्या तुम मेरे लिए दूध निकालोगे? उसने कहा, हाँ। उसने एक बकरी पकड़ी और लकड़ी के प्याले में दूध दोहा और मेरे पास एक बर्तन था जिसे मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साथ रखा था। आप इससे सैराब होते और इसी से पानी पीते और वुजू किया करते थे। मैं दूध लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने आपको जगाना मुनासिब न समझा। मैंने इंतज़ार किया हत्ता कि आप बेदार हुए। मैंने दूध पर पानी डाला हत्ता कि इसका निचला हिस्सा भी ठंडा हो गया। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, नोश फरमाएं। आपने दूध नोश फरमाया तो मुझे फुर्सत मुयस्सर आई। फिर आपने फरमाया, क्या कूच करने का वक्त नहीं हुआ? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, हो गया है। फरमाया, हमने ज़वाले आफ्ताब के बाद कूच किया और सुराका बिन मालिक ने हमारा पीछा किया तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, पीछा करने वाला हमें आ लेना चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बद्दुआ फरमाई तो इसका घोड़ा पेट तक सख्त ज़मीन में धंस गया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें देखा कि तुमने मेरे लिए बद्दुआ की है। तुम मेरे लिए दुआ करो और मैं तुम्हें अल्लाह की ज़मानत देता हूँ कि मैं तुम्हारी तलाश में निकलने वालों को तुम्हारे पीछे नहीं आने दूंगा। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमाई तो वो नजात पा गया। फिर वो जिसे भी मिलता उससे यही कहता, इस तरफ तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, मैं इधर से हो आया हूँ। इस तरह वो हर मिलने वाले को वापस कर देता। मिशकातुल मसाबी, हदीस नंबर 5869। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, अब्दुल्ला बिन सल्लाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के मुताल्लिक सुना तो वो उस वक्त फल तोड़ रहे थे। वो फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, मैं आपसे 3 सवाल करता हूँ जिन्हें सिर्फ नबी ही जानता है। बताएं, अलामात क़यामत में से सबसे पहली निशानी क्या है? अहले जन्नत का सबसे पहला खाना क्या होगा? बच्चा कब अपने वालिद के मुशाबे होता है और कब अपनी वालिदा के मुशाबे होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ने अभी अभी इनके मुताल्लिक मुझे बताया है। जहाँ तक अलामात क़यामत का ताल्लुक़ है तो पहली अलामत एक आग होगी जो लोगों को मशरिक़ से मगरिब की तरफ जमा कर देगी। रहा जन्नतियों का पहला खाना तो वो मछली के जिगर का एक किनारा होगा। और जब आदमी का पानी औरत के पानी यानी मनी पर गालिब आ जाता है तो बच्चा वालिद के मुशाबे होता है, और जब औरत का पानी गालिब आ जाता है तो बच्चा औरत के मुशाबे हो जाता है। ये जवाब सुनकर उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर फरमाया, अल्लाह के रसूल, यहूदी बड़े बहुतानबाज हैं। अगर उन्हें इससे पहले कि आप उनसे मेरे मुताल्लिक पूछें मेरे इस्लाम कबूल करने का पता चल गया तो वो मुझ पर बहुतान लगाएंगे। चुनाचे इतने में यहूदी आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला का तुम्हारे यहाँ क्या मकाम है? उन्होंने बताया कि वो हम में सबसे बेहतर के बेटे हमारे सरदार और हमारे सरदार के बेटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बताओ, अगर अब्दुल्ला बिन सल्लाम इस्लाम कबूल कर ले तो फिर? उन्होंने कहा, अल्लाह उन्हें इससे पनाह में रखे। अब्दुल्ला इसी दौरान बाहर तशरीफ़ ले आए और उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। फिर ये यहूदी इनके बारे में कहने लगे, वो हम में सबसे बुरा है और हम में से सबसे बुरे का बेटा है, और वो इनकी तनकीस व तौहीन करने लगे। अब्दुल्ला बिन सल्लाम रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, यही वो चीज़ थी जिसका मुझे अंदेशा था। मिशकातुल मसाबी,
حدیث نمبر 5870۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان کی آمد کا ہمیں پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم فرمائیں گے تو ہم اس میں کود جائیں گے، اور اگر آپ برق غمات تک جانے کا حکم فرمائیں گے تو ہم وہاں تک بھی پہنچیں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، پھر کوچ کیا حتیٰ کہ بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں فلاں قتل ہوگا، اور آپ اپنے دستے مبارک سے زمین پر نشان لگا رہے تھے، یہاں اور یہاں۔ راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان کی جگہ سے کوئی بھی آگے پیچھے قتل نہیں ہوا تھا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5871۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے خیمے میں یوں دعا فرمائی، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے عہد و امان اور تیرے وعدے کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، کیا تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے؟ اتنے میں ابو بکر نے آپ کا دست مبارک پکڑ لیا اور عرض کیا، اللہ کے نبی، بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے کس قدر اصرار سے دعا کی ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ خوب تیز چل رہے تھے اور آپ نے زرہ پہن رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان قریب یہ گھروں شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5872۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام آلات حرب سجائے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5873۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس روز ایک مسلمان ایک مشرک کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس کے آگے اس مسلمان نے اس مشرک کے اوپر ایک کوڑے کی آواز سنی اور گھڑ سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہیزوم گھوڑے کا نام ہے، آگے بڑھ۔ اچانک اس مسلمان نے مشرک کو اپنے سامنے چت گرا ہوا پایا اور اس نے اسے دیکھا کہ کوڑا پڑنے سے اس کی ناک اور اس کا چہرہ پھٹ چکا تھا، اور جہاں کوڑا پڑا تھا وہ جگہ کالی ہو گئی تھی۔ وہ انصاری آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی۔ اس دن انہوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قیدی بنایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5874۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں 2 آدمی دیکھے، ان پر سفید کپڑے تھے اور وہ بڑی شدت کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو اس سے پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں، یعنی وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5875۔